کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ برابر گستاخیاں کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے سلسلے میں، اور چونکہ میں ممبر سے اکثر ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لعن کا مستحق میں بھی ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دو شخصیتیں ہیں کون؟ کیوں میں انہیں امام کہتا ہوں، کیوں میں انہیں رہبر کہتا ہوں، کیوں میں ان کی تائید کرتا ہوں؟ میری نیشنلٹی ایرانی نہیں ہے، اور نہ میں کبھی ایک پیسہ شہریہ میں نے لیا ہے کسی سے۔ یہ آج بس یوں ہی کہہ دیا، میں اپنی ذات کی طرف سے دفاع نہیں کر رہا۔ جب میں طالب علم تھا قم میں، اس وقت بھی میں شہریہ نہیں لیتا تھا، ممبر کی ذاکری سے جو بغیر شرط کے ہدیہ مل جاتا تھا۔ پوری زندگی میں نے اس طرح گزاری۔ دنیا کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، موجودہ تاریخ، تہذیب، ثقافت پہ نظر ڈال رہا ہوں۔ یہ دو ہیں کون؟ ان پہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، یہ معصوم نہیں ہیں۔ نہ امام خمینی 15ویں معصوم تھے، نہ آغائے خامنئی 15ویں معصوم ہیں۔ ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ امام خمینی 13ویں امام تھے، نہ آغائے خامنئی 13ویں امام ہیں۔ وہ 12 امام، 14 معصوم، پنجتن پاک اپنی جگہ۔ ان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے افراد دنیا کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، انہوں نے نبی اور اہل بیت کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مکتب اہل بیت میں تربیت پائی، علوم اہل بیت حاصل کیا، اور اس کے بعد حق ادا کیا ہے عاشورہ کا، حق ادا کیا ہے غدیر کا، حق ادا کیا ہے ولایت کا۔ دنیا کی باطل حکومتوں کے مقابلے میں ایک ایسی ولایت تو قائم ہے کہ جس کا رشتہ بہرحال ولایت غدیر سے ہے۔ ولایت غدیر کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا ہم نے تو ہم تو قرآن مجید کے فلسفے ولایت ہی سے واقف نہ ہوتے، تو ولایت فقیہ کی تاسیس کیسے کرتے ہیں؟ ولایت فقیہ کی تاسیس دراصل اہل بیت کی ولایت کو عام سے عام تر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ناسمجھی میں تفرقہ پردازی نہ کریں۔ سب لوگ نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور مترجمین اور مفسرین الحمد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اپنے اس ایکسپریشن کا، اس تعبیر کا مزید کیا بیان پیش کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ ایک پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی تعریف ہے، ایک پھل کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ شرک نہیں ہو رہا ہے نا؟ اتنا سب نے سنا ہے نا؟ آپ کسی اللہ کی اچھی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم بھی اگر امام خمینی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم امام خامنئی کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل مکتب فقہ جعفری کی تعریف ہو رہی ہے، امام جعفر صادق کی تعریف ہو رہی ہے۔ جتنے فقہا ہیں مکتب امام جعفر صادق میں پروان چڑھنے والے ہیں۔ بڑی طاقتوں کی طرف سے آ جائیں تو ملکوں کے اندر حالات زیر و زبر ہو جاتے ہیں، لیکن 1-2 سال نہیں۔ ایران میں جمہوری اسلامی کے قیام کو کتنے سال گزر گئے؟ کب سے دشمن جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تمام طرح کی اقتصادی ناکہ بندیاں ہیں،
میں نے دیکھا ہے ایران کے غیور جوانوں کو، ان کے فوج کے جوانوں کو، ان کے سول سروسز کے جوانوں کو، ان کے ایمبیسی میں کام کرنے والے ڈپلومیٹس کو۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کے پاس ڈالر بالکل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تنخواہ نہیں ملتی تھی، کسی کی ضیافت کرنے کا بھی ان کے پاس فنڈ موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن سر کسی نے نہیں جھکایا۔ بہت کڑا وقت گزرا ہے ملت پر اور گزر رہا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو نہیں عرض کر سکتا ورنہ موضوع بالکل بدل جائے گا، مثال کے طور پہ صرف کہہ رہا ہوں کیا یعنی 40 برس گزر گئے لیکن ملت اسلام کا سر جھکا نہیں ہے ابھی۔ جو ایسی امت کی تربیت کرے اس کا نام خمینی اور خامنئی ہے۔